تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار، جو کل کائنات کا خالق و پروردگار۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی مدد کے طلبگار، اور گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور محبوب پروردگار اور اس کے رسول بھی۔ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ نے حق تبلیغ کو کما حقہ ادا فرما دیا۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے اندر کئی قوتیں رکھیں، جیسا کہ بتلایا گیا۔ انسان کے اندر قوت ملکوتی، قوت حیوانی، قوت شہوانی، یہ تین نمایاں خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی بنا پر اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ قوت ملکوتی، ملکوت کہتے ہیں فرشتوں کو، فرشتہ پن، فرشتہ صفت۔ جب بندے پر یہ غالب آتی ہے تو وہ عبادات کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے، اسے نیک اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ اور جس پر حیوانی قوت غالب آ جاتی ہے تو لڑائی جھگڑا فساد کرتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا، ظلم کرنا، یہ سب حیوانی صفت ہے۔ اور حیوانی قوت جب انسان پر غالب آ جاتی ہے تو اس سے ایسے کام کرواتی ہے۔ اور ایک صفت ہوتی ہے شہوانی، جب شہوت اس پر غالب آ جاتی ہے تو وہ بدکاری کی طرف جاتا ہے، نشہ وغیرہ کی طرف چلا جاتا ہے اور دوسرے غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ شہوانی قوت کے غالب آنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان طاقتوں کو عطا فرما کر اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ بندہ اگر مجبور ہو، اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بوڑھا شخص ہے جس کو چلنا پھرنا مشکل ہو چکا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میں کسی طرف دیکھتا نہیں، میں صرف اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، تو اس میں کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی منزل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب چند لمحے میری زندگی ہے، مجھے یہاں سے کوچ کرنا ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، مجھے جواب دینا ہے۔ اب اگر وہ کہے کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں تو یہ کیا کمال کی بات؟ کمال تو جب ہے جوانی کا عالم ہے، خوب طاقت ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے باوجود ان تمام برائیوں سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتا ہے
توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کمال کی بات ہے۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جوانی کے عالم میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ کمال کی بات ہے۔ اب چونکہ انسان کے اندر یہ سب قوتیں پائی جاتی ہیں، تو پھر انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، گناہ ہونا، غلطی ہونا، بھول ہونا اس کی فطرت میں ہے۔ جب اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی خطا و نسیان ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، معافی مانگے، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کی کوشش کرے اور عہد کرے کہ وہ ایسا گناہ پھر نہیں کرے گا۔ اسی کا نام توبہ ہے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے اور کہتا ہے، ہاں میرے بندے، میں ہی توبہ قبول کرنے والا، میرے سوا کون تیری توبہ کو قبول کرے گا، میں ہی معاف کرنے والا۔ بندے کی عاجزی، انکساری اور ندامت کے آنسو بہانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب اس سے غلطی ہو جائے، جب گناہ ہو جائے، تو فوراً ذکر کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ استغفار کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے، اور روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، اور اس گناہ سے عہد کرے کہ اے اللہ میں ایسا گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو ایسا کرنے والا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس کے گناہ ہزاروں میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان ہزاروں گناہوں کو ہزاروں نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ جیسے اگر آج کے زمانے میں ہی اگر کسی کے بچے کو اس کی ماں کے سامنے آگ میں ڈالا جا رہا ہو، تو کیا وہ دیکھ سکتی ہے، برداشت کر سکتی ہے؟ تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ وہ ماں تو برداشت ہرگز نہیں کر سکے گی، وہ اس کی جان بچانے کے خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دے گی، لیکن اس کو بچانے کی پوری کوشش کرے گی، منت و سماجت کرے گی، روئے گی، منائے گی، آگ میں ڈالنے والے کے قدموں میں پڑ جائے گی اور کہے گی اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، اس کو آگ میں مت ڈالو۔ کیوں؟ ماں محبت کرنے والی ہوتی ہے، تو محبت کرنے والی آگ میں نہیں ڈال سکتی، اور آگ میں جلتا ہوا اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتی۔ جب ایک ماں جس کے پاس ایک حصہ محبت ہے تو اس کا یہ عالم ہے، تو وہ پاک پروردگار جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے آگ میں ڈالے گا؟ وہ ایسے بہانے، ایسے چیزیں عطا فرمایا بندوں کو کہ وہ بندے اگر اس کو کر لیں تو وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے بخش دیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے، تو وہ بہانے تلاش کرتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے، بہانے دیتا جاتا ہے، تو یہ کر لے میں معاف کر دوں، یہ کر لے معاف کر دوں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے احادیث مبارکہ میں جیسے آتا ہے، بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا، اس کے وضو کے پانی سے گناہ جھڑتے چلے جاتے، وہ
نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ ذکر کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح ایک ایک عمل پر یہ بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری سنائی جا رہی ہے، یہ کر لو تمہارے گناہ معاف کر دیے گا، یہ کر لو تمہارے گناہ معاف۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو بندوں پر اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ چیزیں عطا کی، اور توبہ کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے ابتدا سے لے کر جب تک کہ سکرات کا عالم شروع نہ ہو جائے اس وقت تک وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ بندہ جب تک توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی گناہ کرنے کے باوجود ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، آپ کے پاس آپ کسی کو ملازم رکھیں، کسی کو اپنے پاس نوکر رکھیں، اس کو تنخواہ دیں اور اس کے بعد اسے چند ذمہ داریاں دیں اور چند کام کرنے کے لیے کہیں، چند کام نہ کرنے کے لیے کہیں۔ اگر ان میں سے کوئی کام کرنے کے تھے اس نے نہیں کیا، جو نہ کرنے کے تھے ان میں سے چند کام کیے، تو آپ اس پر غصہ ہوتے ہیں، آپ برداشت نہیں کر سکتے، 2 یا 3 مرتبہ اسے سمجھاتے ہیں، بلکہ کوئی زیادہ صبر کرنے والا ہوگا تو 10 15 مرتبہ 20 مرتبہ اور زیادہ مرتبہ اسے سمجھائے گا، غصہ کرے گا، اس کے بعد کہے گا اب تم میرے پاس کام نہیں کر سکتے، میں تمہیں نہیں رکھوں گا، میں اب تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ معاف کرنے کی حد ان کی ختم ہو جاتی ہے، ان کے ایک لمٹ ہوتی ہے معاف کرنے کی، ان کی ایک حد ہوتی ہے معاف کرنے کی، وہ معاف نہیں کرتے بلکہ وہ سزا دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ ظلم کرتے ہیں، مار توڑ بھی کر دیتے ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ۔ اب اس کے بعد وہ مار توڑ کرنے کے بعد اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، یہ مالک نہ تو پیدا کیا، نہ کھلانے والا ہے، نہ پالنے والا ہے، نہ کسی چیز کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اس کے باوجود اتنا اختیار ہوتا ہے اس کا کہ وہ غلطی کو برداشت نہیں کرتا، اس پر سزا دے دیتا، چند روپیے دینے کی عوض میں، اس کے بدلے میں۔ وہ پاک پروردگار جو ہمیں پیدا کیا، ہر وقت ہماری نگرانی کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا، ہمیں کھلانے کے لیے پلانے کے لیے غذا کا انتظام کر دیا، آب و ہوا زندگی گزارنے کے لیے عطا کیے، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک بے حساب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بندہ نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کے صبر کے کہ وہ کتنا صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے اس کی نافرمانی کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے بندوں سے، ورنہ اگر اللہ کو جلال آئے تو کوئی بندہ سانس بھی نہ لے سکے، ایک سانس اندر جائے تو وہ باہر نہ نکل سکے، باہر نکلے تو اندر نہ جا سکے، دم گھٹ کے فوراً آن کی آن میں سب کے سب ختم ہو سکتے ہیں، وہ ختم کرنے پر قادر، اور اسے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، اسی کی ملک ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرماتا جاتا ہے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں یہ گناہ گار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، اس کے باوجود بھی وہ کھانا کھا رہا ہے،
اس کے باوجود وہ پانی پی رہا ہے، اس کے باوجود سب لوگوں کی طرح وہ بھی سانس لے رہا ہے، اس کے باوجود دھوپ سے اسے فائدہ مل رہا ہے، ہر چیز سے اسے فائدہ حاصل ہو رہا ہے جیسے عام لوگوں کو، نیک لوگوں کو مل رہا ہے۔ وہ بھی سب کچھ حاصل کر رہا ہے، اللہ کی نعمتیں وہ بھی حاصل کر رہا ہے، وہ بھی اناج کھا رہا ہے، وہ بھی پھل کھا رہا ہے، وہ بھی گوشت کھا رہا ہے، سب کچھ کھا رہا ہے اللہ کی نعمت۔ گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سزا نہیں دے رہا ہے، اگر فوراً سزا دے تو کوئی گناہ گار زندہ ہی نہ رہے، فوراً ختم ہو جائے، دنیا خالی ہو جائے، کیونکہ انسان تو غلطیاں کرتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر فوراً سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیں۔ آج نہیں کیا، کل نہیں کیا، بعد میں، پھر بعد میں، یہاں تک کہ اس کے موت سے پہلے تک اللہ تعالیٰ اسے موقع دیتا ہے۔ ایسا موقع دینا کسی کے بس کی بات نہیں، وہ پاک پروردگار ہی ہے جو اتنی مہلت دیتا ہے۔ دیکھیں کہ اللہ والے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کے نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے انعام کو دیکھتے اور اس پر شکر ادا کرتے رہ جاتے اور اپنا محاسبہ کرتے اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہ جاتے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آبادی سے بہت دور ایک شخص رہتا ہے، بالکل تنہا رہتا ہے اور وہ کسی سے ملتا نہیں ہے، کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے ہیں اس شخص کے پاس۔ وہ کسی درخت وغیرہ کی آڑ میں بیٹھا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کچھ کام میں مشغول ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں، اے شخص تم لوگوں سے کیوں نہیں ملا کرتے؟ کہا کہ یہاں پر حسن بصری رہتے ہیں، کم از کم ان کے پاس تو جایا کرو، ان کی مجلس میں تو بیٹھا کرو۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں ایک کام میں مشغول ہوں، اس کام کی وجہ سے میں لوگوں سے مل نہیں سکتا، مجھے مہلت نہیں ملتی میں لوگوں سے ملوں، ملاقات کروں۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کم از کم حسن بصری کے پاس تو جایا کرو۔ تو وہ شخص کہتا ہے جس کام کی وجہ سے میں لوگوں سے نہیں مل سکتا، اسی کام کی وجہ سے میں حسن بصری سے بھی نہیں مل سکتا۔ تو آپ نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ تو صحیح کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا حضرت جب صبح ہوتی ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی طرف نظر کرتا ہوں، توبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ کرتے کرتے میرا دن گزر جاتا ہے، میری رات گزر جاتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کب دن ہوا کب شام۔ دیکھیں کیسے ہیں اللہ والے کہ وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے، اور اس میں ان کا دن گزر جاتا اور یہ سمجھتے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو کہا اے عبداللہ تو مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار نظر آتا ہے، میں تیری محفل میں تیرے ساتھ بیٹھا کروں گا۔ یہ شان ہے اللہ والوں۔ ایک طرف تو یہ اللہ والے ہیں کہ صبح شام اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں اور اس کے باوجود نادم ہیں، شرمندہ ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہماری صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی ہی ہوتی رہتی ہے۔ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے ہم کو منع کیا ہے،
اور وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ہمیں حکم دیا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتایا، تو پتہ چلتا ہے کہ ہرگز نہیں، اللہ اس کے رسول نے ہمیں ایسی زندگی گزارنے سے منع کیا ہے، ہمیں اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب اس سے گناہ ہو تو فوراً توبہ کرے، استغفار کرے، اور بتایا گیا استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، رزق میں تنگی ہے، معاشی تنگی ہے، پریشان حال ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے کثرت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے استغفار کی وجہ سے نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ تو بندے کو چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں سارے آسمان و زمین کے خزانوں کی چابی ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ اس کے ہو جائیں تو سب کچھ آپ کا ہو جائے گا، اگر اس کے در سے دور ہو جائیں تو یاد رکھیں اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو پھر اس کو کوئی نعمت نہیں مل سکتی، اسے سکون نہیں مل سکتا، اسے راحت نہیں مل سکتی، اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت جب ملتی ہے تو بندے کو اس پر شکر بجا لانا چاہیے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے، توبہ استغفار کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا ہی شخص کامیاب ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ بندہ جو گناہ ہوا ہے اس پر شرمندہ ہو، پشیماں ہو، اس کی سزا کو پیش نظر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، روئے گڑ گڑائے، اور اس کے بعد وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے، تو اس کا نام توبہ ہے۔ توبہ صرف ہاتھ منہ پر مان لیے یا زبان سے توبہ توبہ کہہ لینے کا نام نہیں، بلکہ جو گناہ کیے ہیں اس گناہ پر شرمندہ ہونا، نادم ہونا، پشیماں ہونا، دل میں گریہ وزاری کو لانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سے معافی مانگنا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے عہد کرنا کہ میں ایسی غلطی دوبارہ نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ اور یاد رکھیں اگر ایک گناہ کی وجہ سے توبہ کیا تھا، پھر وہ گناہ ہوا تو پھر توبہ کریں، پھر ہوا پھر توبہ کریں، توبہ کرتے رہیں، کئی بار گناہ ہو جائے لیکن توبہ کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ توبہ کرنا چاہیے، توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور بندے کو وہ چیزیں نوازتی ہے جو وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ چند احادیث مبارکہ توبہ سے متعلق سماعت فرما لے، اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیان فرمایا، سچ فرمایا، میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھی گناہ کرے پھر اٹھ کر پاکی حاصل کرے، پھر نماز پڑھ کر اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں آئی ہے۔ جیسا کہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بیان کیا گیا، اور جب وہ کوئی سخت گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے برے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ اس آیت کریمہ میں گناہ گار و سیاہ کار بندوں کو یہ تعلیم دی گئی، اگر کوئی گناہوں اور خطاؤں میں مبتلا ہوں اور اپنی جانوں پر ظلم کریں تو ذکر الہی کو اپنا وظیفہ بنا لیں، استغفار کی کثرت کریں اور اپنی سرکشی اور بے راہ روی پر ندامت کے آنسو بہائیں، رب کائنات سے معافی طلب کریں اور بخشش کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا، اور ضرور اس کے فرد عصیاں پر عفو و درگزر کا قلم چلائے گا۔ یعنی اگر وہ معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف فرما دے گا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے غم و اندوہ سے راحت میں رکھے گا، ہر تنگی سے نکلنے کی صورت پیدا فرما دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی روایت المعجم الکبیر لطبرانی میں آئی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جامع الاحادیث للسیوطی میں کہ جس کے رزق میں کشادی نہ ہو وہ کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے، اور جس کے رنج و غم زیادہ ہوں وہ کثرت سے استغفار کرے۔ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ، استغفار ہر ایک کے لیے مداوا ہے۔ مصائب اور مشکلات ہو یا آفات و بلیات، رزق میں تنگی ہو یا بے روزگاری، تمام پریشانیوں کا حل استغفار ہے۔ بارگاہ الہی میں رجوع ہونا اور توبہ کرنا اس کی خوشنودی کا باعث بھی ہے اور نعمتوں سے سرفرازی کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ جیسا کہ بتایا گیا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سخت گو انسان ہوں اور میرے اہل کے ساتھ اکثر سخت گوئی ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ بے شک میں بھی دن و رات میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اس کی روایت معجم الاوسط طبرانی میں آئی۔ حضرات ہمیں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا عام انسانوں کی طرح نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ آپ سے گناہ صادر ہی نہیں ہوا، مگر باوجود اس کے آپ استغفار کرتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالکی، حنفی، شافعی وغیرہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جس طرح کبیرہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، اسی طرح صغیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہیں۔ جہاں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام سے متعلق استغفار کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد درجات میں مزید بلندی کی درخواست کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 4۔ باوجود یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن آپ نے اس طرح کی دعائیں اور استغفار کا اہتمام امت کی تعلیم کے لیے فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کر کے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں
کہ تم بھی توبہ استغفار کو لازم کر لو، یہ تمہاری دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو کر ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں، دن میں اور رات میں ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ تو معلوم نہیں کہ جب ہماری موت آئے تو ہم توبہ استغفار کر کے ہم سارے گناہوں سے پاک و صاف جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا اور اپنی رحمت میں اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے، متدم کلمہ نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں جو ایمان میں صحت عادلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما، خاص طور پر طیب علی خان صاحب اور سعید النساء صاحبہ کو